هدى للناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کا دارالہدیٰ کے آن لائن پلیٹ فارم پہ خیر مقدم ہے۔ میں صمیم قلب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فأہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلام اور نظام وقف کا قسط وار پروگرام 3 محاضرات پر مشتمل ہے، جس کا پہلا پروگرام گزشتہ کل اسلام میں نظام وقف کی اہمیت و افادیت پہ ہوا۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے جس کا موضوع ہے وقف کے بعض بنیادی احکام و مسائل، جس میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وقف کے احکام و مسائل، وقف کے ارکان، وقف کے اصول و ضوابط، وقف کا نفاذ کیسے ہو، میت سے متعلق وقف کے کیا احکام ہیں، ان تمام موضوعات پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کا تیسرا اور آخری پروگرام کل بروز ہفتہ ہوگا، جس کا عنوان ہے وقف اور موجودہ سرمایہ کاری کا نظام۔ قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں، ڈاکٹر صاحب کا مختصر سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کے پروگرام میں بہت سارے ایسے احباب جڑے ہیں جو کل کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آپ سفیان عبدالعزیز قاضی ہیں، آپ نے عالمیت اور فضیلت جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے کیا ہے، پھر آپ نے پونے بورڈ سے HSC کا کامرس فیکلٹی سے کیا، بعد ازاں آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں ہوا، جہاں سے آپ نے گریجویشن اور MA کی۔ اسی درمیان آپ کا انتخاب اسلامک فائنینس اینڈ بینکنگ کے لیے ملیشیا یونیورسٹی میں بھی ہوا، لیکن آپ نے مدینہ میں ہی تعلیم جاری رکھنے کو فوقیت دی۔ فی الحال آپ مدینہ یونیورسٹی میں عقیدے سے PhD کے آخری مرحلے میں ہیں۔ آپ کے بہت سارے تعلیمی و تربیتی نشاطات ہیں الحمدللہ۔ آپ فی الوقت PhD کے ساتھ ساتھ جامعہ اسلامیہ میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسلامی اقتصاد اور اوقاف کے آپ متخصص ہیں۔ اوقاف اور اسلامی اقتصاد کے کئی مضامین ہندوستانی اخبار و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ مدینہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں بھی آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ہیں، جہاں پولیس کے بڑے بڑے افسران نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ مسجد نبوی کے مختلف تعلیمی و تنظیمی نشاطات سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، جن میں سر فہرست کتاب التوحید، جسے آپ نے امام شافعی کے منہج پہ ترتیب دیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اب میں بلا تاخیر ڈاکٹر سفیان عبدالعزیز قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے موضوع وقف کے بعض بنیادی احکام و مسائل پہ خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور مساجد اور مدارس کے ذمہ داران، میں آپ کا انتہائی ادنا سا بھائی ہوں، اور وقف کے اس پروگرام سے شاید میں آپ لوگوں سے اس وقت کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن پروگرام کے منعقد کرنے والوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا ہے کہ چند کتابی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اللہ رب العالمین اس میں جو بھی خیر ہو امت کے لیے لکھے، اور کم سے کم ہم میں سے ہر شخص
वक्फ के ताल्लुक से अवेयर हो, उसे इतनी इंफॉर्मेशन हो कि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज के साथ और उसके अपने घर वालों के साथ, अपने आबा और अजदाद के जो भी माल प्रॉपर्टीज उनके पास, उनके कब्जे में या उनकी मारिफत में है, इस्लाम की खिदमत के लिए उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये असल मकसद है इस दौरे का। और इसकी कल भी काफ़ी वजाहत हो चुकी है। औकाफ बोर्ड से मुताल्लिक चंद मसाइल का भी पिछले दर्स में जिक्र हुआ और इस्लामी अहकाम से मुताल्लिक आपसे वादा किया गया था कि इस दर्स को 2 पार्ट्स में तकसीम किया जाएगा। एक तो इस्लामी अहकाम से मुताल्लिक और दूसरा करंट पॉलिसीज जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और अपनी प्रॉपर्टीज को उसके थ्रू जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ असल क्या चीज है। कल के दर्स में तो काफी वर्च्यूज का जिक्र हुआ कि वक्फ के क्या फवाइद है और मुस्लिम कम्युनिटी पर उसके क्या असरात होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ कहते किसे हैं और वक्फ और सदके में क्या फर्क है। ये दोनों डिस्टिंग्विश बयान करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि वक्फ के मुख्तसर फजाइल को बयान किया जाए ताकि शरीयत की रोशनी में वक्फ की अहमियत खुल के सामने आए। तो वक्फ की हमारी शरीयत इस्लामिया में बहुत ज्यादा अहमियत है और कल 3 स्टैटिक्स का जिक्र किया गया, वक्फ, मीरास और ज़कात, जो इस्लाम के इक्तिसाद की असल बुनियाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भले ही लफ्ज़ वक्फ के साथ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन वक्फ से मुताल्लिक अहकाम और उसके एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, वाक़ियात हुए हैं, जिनको बाद में उलमा इकराम ने लफ्ज़ वक्फ से ताबीर किया। आप चाहे तो उन्हें किसी और वर्ड से भी ताबीर कर सकते हैं, आप उसे हबस भी कह सकते हैं, आप जो है उसे वसाया भी कह सकते हैं। तो बहरहाल ये शरीयत की सारी टर्मिनोलॉजीज में आपको ये मिलेगा उसूल फ़िक़्ह की मुस्तलहात के अंदर कि शरीयत के वो मुस्तलहात जो उसूल की बुनियाद पर बनाए गए हैं ये बहुत बाद में हुए, लेकिन उसका असल और उसकी बुनियाद मौजूद थी। जैसे तौहीद है, हम कहते हैं तौहीद, तो लफ्ज़ तौहीद भले ही अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उस टर्मिनोलॉजी के साथ मौजूद नहीं है जिसमें आज हम मानते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, फ़अहल्ल बित्तौहीद, हज के पीरियड में जो कहा कि आपने तौहीद का तलबिया कहा, तो उलमा इकराम ने तौहीद को लेकर उसकी टर्मिनोलॉजीज, फिर उसके जो है ट्री, उसका डायग्राम और उसकी अक़साम, फिर अक़साम की अक़साम, फिर शिर्क अकबर, शिर्क असगर, इस तरीके से सारी चीजों को मुरत्तब किया। बिल्कुल इसी तरीके से वक्फ के बाब में है। तो वक्फ एक खास इस्तिलाह और टर्म है जिसका सदक़े जारिया के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बहरहाल उसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ में दाखिल होने से पहले जरूरी है कि हम वक्फ के फजाइल को जानें कि वक्फ क्या चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियाद रखी वो वक्फ की बुनियाद पर थी। बनु नज्जार के 2 लोगों से इस जमीन को खरीदा गया और बाज़ रिवायतों में आता है कि हजरत अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माले खास से उसकी मुकम्मल कीमत अदा की और फिर वहां उस मस्जिद का स्ट्रक्चर बनाया गया। एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तसर जगह दी गई और उसके बिल्कुल मुकाबिल में हजरत अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लिए जगह मुंतखब की। और आज भी जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल हो तो गेट नंबर 2, जिसको जो बाबुस्सलाम के बिल्कुल बगल में है, इसको खौखतु अबू बकर कहा जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर, और उसके बिल मुकाबिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर था। तो ये जमीन वक्फ की जमीन थी जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई। दूसरा वाक़या हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुएं से मुताल्लिक मिलता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफी औकाफ है, लेकिन उसमें से सबसे मशहूर बि'r रोमा है जो आज के इस दौर में मस्जिद क़िबलतैन के मगरिबी सिमत में वाक़े है, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स बनु सलमा के करीब इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ करे तो अल्लाह ताला जन्नत में उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो उस
کنویں کو خریدنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جب مہاجرین مائگریشن کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو لوگوں کے رہنے کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. تو آپ نے بنو سلمہ کو ذمہ داری دی کہ جو مائگریٹڈ پیپل فیملیز کے ساتھ ہے ان کو بنو سلمہ کے ایریا میں جگہ دی جائے. وہاں پر ایک نئی کمیونٹی جو ہے فارم ہونے لگی. تو اس وقت اس کنویں کو خریدنے کی ضرورت پیش آئی چونکہ وہ بہت میٹھا کنواں تھا اور اس کا پانی جو ہے گرمی کے ایام میں بھی دستیاب تھا. لیکن جس یہودی کے قبضے میں وہ تھا وہ بہت ہی زیادہ کاسٹلی پرائس کے اندر اس کو بیچا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کنڈیشن حضرت عثمان کو بیان کی اس میں یہی تھا کہ اس کے اصل کو انہوں نے روک لیا اور اس کے نفع کو جو ہے پوری امت کے لیے بلکہ مسلم نان مسلم سب کے لیے اس کو وقف کر دیا. تو یہ ایک کنڈیشنلی وقف تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کی شکل میں خریدا. اور پھر اپنی وفات کے وقت علماء کرام نے ذکر کیا ہے, علامہ ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے, کہ اپنی وفات کے وقت جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے جو ہے ایز اے ریمائنڈر لوگوں کو احسانات جب گنائے تو اس میں خاص کر اس کنویں کا ذکر کیا کہ میں وہ شخص تھا جس نے اس کنویں کو خریدا تھا اور اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ خیبر کی چند زمینیں جو انہیں وقف کی صورت میں ملی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چند زمینیں مجھے خیبر کی جو ہے ملی ہے, میرے حصے میں آئی ہے, لہٰذا میں انہیں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو جو ہے اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت حبست اصلها, کہ اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو, اس کے کیپٹل کو, اس کے ایسٹس کو اپنے پاس روک لو اور اس سے جو کچھ منافع اور پروفٹ حاصل ہو جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ زمین کو اپنے نام پہ رکھا, زمین کو اپنے نام پہ رکھا اور یہ وصیت فرمائی کہ اس زمین کو کہ نہ بیچا جائے گا, نہ خریدا جائے گا, نہ وراثت میں دیا جائے گا, بلکہ اس سے آنے والا سارا پروفٹ فقراء کے لیے ہوگا, مساکین کے لیے ہوگا, ان کی فیملی ممبرز, ان کے ٹرائبز کے لیے ہوگا, اور پھر جو بچے گا وہ مسافرین کے لیے. مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کے حساب سے مسافر کی خدمت ایک بہت ہی عظیم نیکی سمجھی جاتی تھی. مہمان کی مہمان نوازی کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا عربوں کے اندر. تو اس ناحیے سے اکثر اوقاف کو جو ہے مسافروں کے لیے رکھا جاتا, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں دیکھنے ملتی ہے. اگر آپ جو ہے تبوک کے ایریا میں جائے تو فورٹ آف تبوک کے بازو میں اس جو سیریا اور شام سے آنے والے علاقے, اس علاقے سے جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کے رہنے کے لیے سرایا, اور اس راستے سے گزرنے والے, اس کوسٹل ایریا سے مکہ تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے سرایا کا انتظام کیا جاتا تھا. تو سبحان اللہ, اسلام نے نہ صرف یہ کہ وقف کی وصیت فرمائی ہے, اس کے فضائل بیان کیا ہے, بلکہ کنڈیشنلی طور پر کن لوگوں کے لیے وقف کیا جائے اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے چند کنڈیشنلی لوگوں کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا کہ اس پراپرٹی سے ملنے والا پروفٹ ان لوگوں کے اندر تقسیم ہوگا. تو یہ وقف کی بہت عظیم مثال ہے جو سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملتی ہے. اس کے علاوہ ویل آف ہا کے نام سے, بیرو ہا جسے کہتے ہیں, بعض لوگ اسے بئر ہا پڑھتے ہیں اور بعض بیرو ہا پڑھتے ہیں. بئر ہا اگر پڑھا جائے تو ہا کا کنواں, یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نارتھرن سائڈ میں واقع ہے. باب ملک فہد جہاں اس وقت ہے 21 نمبر گیٹ, یہ پورا کے پورا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم بر کو اور جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا, اس کی کھجوریں سب سے اعلیٰ کھجوریں مانی جاتی تھی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسی اور ایسی آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے خدشہ یہ ہوا ہے کہ شاید میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں, میں یہ ساری پراپرٹی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ پہلے اپنے اعزاء اور اقارب میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو, اس کے بعد جو کچھ اس میں سے بچ جائے
تو اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ آج اس بیروحا یا بیرحا کے چند اثرات مسجد نبوی کے اندر بھی موجود ہے۔ جب آپ گیٹ نمبر 21 سے آگے داخل ہوگے تو لیفٹ سائڈ میں تیسرے پلر کے بعد تیسرے کھمبے اور چوتھے کھمبے کے بیچ میں 3 گول نشان بنے ہوئے ہیں، اور آج کل چونکہ مسجد میں مصلی نہیں رکھے ہوئے ہیں تو بآسانی نظر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیروحا موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا کر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس بیروحا کا جو حصہ بچ گیا تھا اسے اللہ کی راہ میں وقف کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ چند لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید پر کلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ خالد تو ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کو اور اپنے سارے جو انفراسٹرکچر سے جن سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ سب کی سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے، اپنے سارے انسٹرومنٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے وقف کی اہمیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ سفر پر تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف سے پانی کا صدقہ کرو۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر کنواں کھدوایا، لوگ اس سے استفادہ کرتے اور کئی صدیوں تک وہ کنواں کہا جاتا ہے کہ باقی تھا، جسے مشربہ ام سعد یا پھر ام سعد کا کنواں جو ہے کہا جاتا۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پراپرٹی اور جن کی اولاد کے تعلق اور ذریات کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا، ان کی سیرت آپ جانتے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تبارک اللہ ایک بہت بڑی جو ہے نسل سے انہیں نوازا تھا، اور بعض علماء نے جو ہے 60 سے زیادہ ان کی اولاد ذکر کی ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوقاف تھے جو انہوں نے وقف کیے تھے، وہاں سے انہوں نے شام اور بصرہ کا سفر کیا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو اسی وقف کی زمین پر جو ہے کنڈیشنلی رہا کرتے تھے۔ بعض علماء نے جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی اور لوکیشن کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ حمام نمبر 9 کے پیچھے جو حارثہ ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل منسوب ہے، تقریباً اس لوکیلٹی میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی ذکر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہم سب جانتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے متعلق انہوں نے کہا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا کہ وقف کو قائم کیا جائے تو انہوں نے ایسا ضرور کیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ مجھے 80 سے زیادہ صحابہ کے تعلق سے یہ خبر ملی ہے جن میں انصاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ان کے بہت سارے اوقاف جو ہے مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام سے وقف کے اسٹیبلشمنٹ، وقف کے ذریعے سے امت کی خدمت کا جذبہ، اس قسم کے واقعات سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت سارے ملتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقف جو ہے لغت میں اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، وقف کا کیا میننگ ہوتا ہے۔ دراصل وقف جو ہے عربی زبان کا ورڈ ہے، بعض لوگ اسے وقف یقف سے مانتے، بعض اوقف یوقف سے مانتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکے رکھنا۔ حبوس کے میننگ کے اندر یوز ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت کے اندر روکے رکھنا، اور شرعی اصطلاح میں وقف کہتے ہیں ایسا مال، ایسا کیپٹل جس کو آپ اپنے پاس یا کسی بروکر کے پاس روکے رکھے، اس شرط پر کہ یہ پراپرٹی اور اس کا عین اپنی ملکیت میں باقی رہے گا، اور اس سے جتنا بھی پروفٹ آئے گا وہ فلاں اور فلاں مصرف کے اندر خرچ ہوگا۔ تو عموماً وقف کی تعریف میں 2 پوائنٹ بنیادی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ایک خاص طریقے کا یہ صدقہ ہے جو پروفٹ کی نیت سے فیوچر میں اس سے پروفٹ ملے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اور اس میں دوسرا ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریٹرن ملنے کی امید ہو اور وہ ابدی طور تک چلتا رہے۔ تو وقف کی بنیادی تعریف کے اندر ایسے مال کو کہا جاتا ہے جس سے نفع اٹھانا
मुमकिन हो उसका असल, उसका कैपिटल या तो लैंड की शक्ल में, या तो जमीन की शक्ल में, या किसी इनटेंजिबल एसेट्स की शक्ल में, जैसे शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड है, या फिर मनी की शक्ल में जिसे एक जगह महफूज किया जा सकता हो और उससे प्रॉफिट हासिल किया जा सकता हो, तो इसे अरबी जुबान के अंदर जो है वक्फ कहते हैं। और इसकी दलील हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की उस हदीस में, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शिअता हबस्त असलहा व तसद्दक़त बिहा, कि अगर तुम चाहो तो उसकी असल को रोके रखो और जो माल मिले उसे जो है अल्लाह की राह में सदका करो। तो वक्फ लुगत और इस्तिलाह में ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी असल को रोका जाए। इसकी असल को कौन रखेगा, इस ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह मजीद तफसील आपके सामने आएगी। वक्फ की उमूमन दो किस्में होती है, एक वक्फ वो होता है जो पर्सनल वक्फ होता है, और एक वो होता है जो चैरिटेबल होता है। पर्सनल वक्फ से मुराद क्या है कि आदमी या तो अपने लिए उस वक्फ को रोके रखे, जिसे वक्फ अलन नफ्स कहते हैं, या फिर अपने खानदान के लिए उसे रोके रखे, अपने पर्सनल यूज और अपनी फैमिली के यूज के लिए उसको वक्फ करे। और दूसरी सूरत यह होती है कि उसे फलाह आम्मा के लिए और पब्लिक में खर्च करने के लिए यूज करे। तो इन दोनों किस्म की दोनों तरह की किस्में जो है इस्लाम के अंदर जायज है। अलबत्ता पर्सनल वक्फ में कुछ मसाइल है जिसका तफसील के साथ आपके सामने जिक्र आएगा। वक्फ के बुनियादी तौर पर जो अरकान है उसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो यह है कि डोनर, कि जो शख्स अपनी जमीन को वक्फ कर रहा है उसे हमने यहाँ पर लफ्ज़े डोनर से ताबीर किया है, या आप उसे जो है वाकिफ भी कह सकते हैं। और अगर वो वाकिफ खुद उसको जो है रन कर रहा हो उस प्रॉपर्टी को और उसके फायदों को खुद ही गरीबों में तकसीम कर रहा है तो आप उसे नाजिर भी कह सकते हैं, या फिर दूसरी टर्म में, हमारे हिंदुस्तानी टर्म में उसे मुतवल्ली भी कह सकते हैं। तो वक्फ का सबसे बेसिक और असास जो पिलर है वो डोनर है, जो अपने वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में देना चाहता है। दूसरा है बेनिफिशियरीज, यानी मौकूफ अलैहिम, वो लोग जिन पर वक्फ को मौकूफ किया गया है, जिनके फायदे के लिए वक्फ को टारगेट किया गया है कि इस वक्फ से सिर्फ यही पर्टिकुलर लोग फायदा उठाएंगे। जैसे यतीमों के लिए वक्फ किया, या इफ्तार साइम के लिए वक्फ किया, या एजुकेशन के लिए वक्फ किया, या उसमें परसेंटेज को मुकर्रर किया कि 24% एजुकेशन में जाएगा, 30% फुला स्ट्रीम के अंदर जाएगा। तो वक्फ में सबसे अहम रुकन बेनिफिशरीज है, वो मौकूफ अलैह जिसके लिए माल को वक्फ किया जाता है। तीसरी चीज और तीसरा पिलर वक्फ में है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी को बजुबान सिर्फ वक्फ न करे, खासकर आज के इस दौर में, बावजूद ये कि फुकाहा ने उसकी इजाजत दी है और उसकी गुंजाइश भी हमारी शरीयत में मौजूद है कि अगर चंद लोग गवाही दे दे और उसका वक्फ साबित हो, शहादत की बुनियाद पर वक्फ साबित होता है। लेकिन चूंकि आज के इस जमाने में लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है और बॉन्ड पेपर पर किसी भी चीज को लिखाना इंतहाई आसान है, और किसी भी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए जो है नोटरी जरूरी होती है, तो लीगल डॉक्यूमेंट का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए कि पेपर वर्क कराकर जितनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया है उसकी सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद हो। यह वक्फ का तीसरा रुकन है। वक्फ का चौथा रुकन होता है इंडॉप्ट कैपिटल या इंडॉप्ट एसेट, वो एसेट जिससे वक्फ किया गया है, यानी वक्फ करने वाले ने प्रॉपर्टी की शक्ल में वक्फ किया है, लैंड की शक्ल में वक्फ किया है, शेयर्स की शक्ल में वक्फ किया है, मनी की शक्ल में वक्फ किया है, सोने की शक्ल में वक्फ किया है, चांदी की शक्ल में वक्फ किया है। उस इंडॉप्ट प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उससे फायदा उठाने की क्या शक्ल हो सकती है, तो ये वक्फ के 4 जो है बुनियादी तौर पर अरकान जिक्र किए जाते हैं। बाज़ उलमा ने जिक्र किया है कि अगर किसी वक्फ में ये 4 अरकान मौजूद ना हो तो वक्फ साबित नहीं होगा। बाज़ उलमा 3 अरकान को मानते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशन बाज़ उलमा के नजदीक शर्त नहीं है, लेकिन आज हमारे दौर में जबकि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है और चूंकि आलमी तौर पर
बैलेंस शीट का मुतालबा किया जाता है, आपके पर आनम इनकम और सारी चीजों को जो है रिटर्न शक्ल में रखा जाता है, तो ज्यादा बेहतर यही है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन का भी वक्फ के मैदान में ख्याल रखा जाए। उसके बाद हमारे पास अगला स्लाइड है टाइप्स ऑफ वक्फ एंडोवमेंट, कि वक्फ के टाइप क्या है, किस तरीके के जो है औकाफ होते हैं। सबसे पहले जो है सेल्फ एंडोवमेंट है। सेल्फ एंडोवमेंट का मतलब क्या होता है कि इंसान वक्फ कुनिंदा प्रॉपर्टी को अपने फायदे और अपने नफा के लिए मुख्तस कर ले और ये कहे कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसे मैं अल्लाह की राह में वक्फ कर रहा हूं, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मुझे होगा, मेरे अलावा इसका फायदा कोई नहीं उठाएगा। इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं इस्तेमाल करूंगा और जब मेरी वफात हो जाए तो मेरे लिए वो सदक़े जारिया होगा, चाहे आप किसे भी दे दें। अक्सर उलमा इकराम वक्फ की इस कैफियत से मना करते हैं कि कोई भी शख्स वक्फ अलन नफ्स नहीं कर सकता, अपने आप के लिए, अपने नफ्स के लिए वक्फ नहीं कर सकता। हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने इस तरह के वक्फ से सख्ती से मना किया है, बावजूद ये कि अहनाफ के यहाँ चूंकि वक्फ जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ सदका है और सदके में सबसे अफजल तरीन सदका है, इसलिए अहनाफ के मजहब के मुताबिक इस तरीके का जो है वक्फ जायज है और वक्फ के बाद वो मुकम्मल होल प्रॉपर्टी उस शख्स के लिए सदक़े जारिया बनती है जिसने उसको वक्फ किया है। लेकिन इस सिलसिले में सबसे सही राय जो उलमा इकराम देते हैं और जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ज्यादा मुनासिब मालूम होती है कि हर शख्स को 1/3 की इजाजत दी जाए, 1/3 की इजाजत दी जाए, जैसे वसीयत के अंदर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला वसीयत लिवारिस, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। अगर कोई शख्स वसीयत कर रहा है तो उस वक्त कंडीशन को देखा जाता है, सारे वर्षा की इजाजत के बाद जो है उसको वसीयत की इजाजत दी जाती है, या अगर वो बजाते खुद इंडिविजुअली मुतलक तौर पर वसीयत करना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 वसीयत का उसे हक हासिल होता है। तो वक्फ अलन नफ्स में, सेल्फ एंडोवमेंट में भी यही कानून लागू किया जाता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा 1/3 को अपने लिए वक्फ करे, बाकी जो विरासत में हिस्से बनते हैं वो हिस्से तकसीम करने की कोशिश करे। वक्फ की दूसरी किस्म होती है वक्फ ऑन द फैमिली, अपनी फैमिली के ऊपर वक्फ करना। बेशक ये जायज है कि इंसान अपनी फैमिली के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए, अपनी फैमिली के लिए कोई बिल्डिंग बनाए कि इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेरे फैमिली के गरीबों पर वक्फ है, या मेरी फैमिली के एजुकेशन पर वक्फ है, या जो है मेरी फैमिली से की शादी के मसाइल के लिए वक्फ है, या मेरी फैमिली में से कोई शख्स हज करना चाहता है तो इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से उसे इतना और इतना हिस्सा दिया जाएगा। तो वक्फ ऑन द फैमिली भी जायज है और उलमा इकराम ने इसकी इजाजत दी है। तीसरी शक्ल बनती है इंडोवमेंट ऑन द हायर, कि वारिसों के ऊपर वक्फ करना। क्या वारिसों पर वक्फ करना जायज है या नहीं जायज है, इस बारे में उलमा इकराम का बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है और इसमें सही बात यह है कि इसमें भी जो है कंडीशनली वक्फ करना चाहिए ताकि वारिसों को उनके विरासत में हक मिले और उसके बाद जो चीज बाकी बचे उसे बहैसियत वक्फ जो है वारिसों के अंदर तकसीम करे। मगर इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो प्रॉपर्टी एज अ विरासत तकसीम हुई है उसे बेचने खरीदने के हुकूक अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया है भले ही वो अपने वारिसीन के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वारिसीन के लिए भी जरूरी है कि न उस प्रॉपर्टी को बेचे, न उस प्रॉपर्टी को विरासत में किसी को दे, न उसे हिबा करे, बल्कि जिस मकसद से प्रॉपर्टी के वक्फ करने वाले ने उसका जो टारगेट और गोल डिसाइड किया था उस गोल पर कायम रहे और उसके मुताबिक उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाने की कोशिश करे। लेकिन अगर इस सिलसिले में आपस में इख्तिलाफात हो जाए तो ऐसी सूरत में मामला जो है काजी के पास चला जाएगा और उसकी तरफ से जो फैसला हो वो जो है कौले फैसल माना जाएगा। फिर इसके बाद वक्फ की एक सबसे अहम किस्म है इंडोवमेंट ऑन मुस्लिम्स, मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए वक्फ करना। और वक्फ का असल जो मकसद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस पर गौर करने के बाद
वक्फ का जो असल मकसद खुल के सामने आता है वो यही है कि मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए उनके समाजी, इक्तिसादी, दीनी, दावती मसाइल को हल करने के लिए वक्फ किया जाए, और यही सबसे अशरफ और सबसे बेहतर वक्फ है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने इसे जो है सबसे बेहतर वक्फ करार दिया है। लिहाजा कोशिश ये होना चाहिए कि अगरचे इंसान को जरूरत पेश आए कि उसकी फैमिली के मेंबर्स इतने वीक हो कि कमाने के काबिल न हो और वो अपनी फैमिली को वक्फ कर रहा है, तो इस बात का ख्याल रखे कि वहां कंडीशन लगाए कि अगर मेरी फैमिली वाले सही तौर पर इस वक्फ का इस्तेमाल न कर सके या उनसे उसके प्रॉफिट कमाने की शक्लें जो है मफकूद हो जाए, तो ये वक्फ किसी पर्टिकुलर जमात को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर अगर किसी मुल्क में वक्फ बोर्ड कायम है तो उसको हो जाएगा, और फिर उनके उसके बाद उन्हें इख्तियार होगा कि इस प्रॉपर्टी को जिन मकासद के लिए मैंने वक्फ किया था उसमें सही तौर से उसको स्पेंड करे और जो है उसका प्रॉफिट अल्लाह की राह में वक्फ करे। तो वक्फ की ये किस्म भी एक तरीके से जो है जायज अक़साम में शुमार की जाती है। फिर उसके बाद एक तरह का वक्फ होता है जो नन मुस्लिमीन के लिए होता है। गैर मुस्लिमीन के लिए वक्फ करना दुरुस्त है कि नहीं है? बाज़ उलमा इकराम इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन बाज़ उलमा इकराम मना करते हैं कि गैर मुस्लिमीन को वक्फ नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए वक्फ करना चाहे, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाना चाहे, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जगह देना चाहे, तो वो दे सकता है, उसकी जगह को कबूल किया जा सकता है, लेकिन उसमें उसे सवाब नहीं मिलेगा। बाज़ उलमा की राय ये है कि नन मुस्लिम में इंडोकमेंट की सूरत ये हो सकती है जो ज़कात की 8वीं मद के अंदर है, और वो है मुअल्लफ़ते क़ुलूबुहुम, कि जिन लोगों को इस्लाम की दावत देना है, इस्लाम की तरफ बुलाना है, ऐसे नन मुस्लिम को कुरान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इस्लामिक प्रोपेगेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वक्फ किया जाए, तो ये वक्फ और इंडोकमेंट और नन मुस्लिम के अंदर शुमार होगा। या फिर गरीबों में राशन तकसीम करने का मसला हो और वो मुअल्लफ़ते क़ुलूब हो, तो वक्फ की कीमत से उन पर खर्च करने की गुंजाइश मौजूद है, और इमाम मक़दसी रहमतुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से इस मसले को जिक्र किया है। तो बहरहाल ये वक्फ एंडोकमेंट की चंद शक्लें हैं कि वक्फ के मद क्या है और किन लोगों पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को खर्च किया जाता है। यहां पर चंद बेसिक ऑब्जेक्ट्स है वह वक्फ के ताल्लुक से। कानूनी जायदाद में वक्फ की क्या हैसियत होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, सबसे पहले तो उसका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो है किसी जमात को प्रॉपर्टी दे दिया और कह दिया कि अल्लाह की राह में वक्फ है। ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है जो किसी जमात को दे दी गई और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट न होने की वजह से वो बिल्कुल महजूर तरीके से पड़ी हुई है, और उससे न जमात फायदा उठा रही है, न आम्मतुल मुस्लिमीन को फायदा हो रहा है, बल्कि जिस शख्स ने वक्फ किया है उसके खानदान वाले खुद गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए जब भी वक्फ करे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करे। दूसरी जो अहम शर्त है बेसिक ऑब्जेक्ट्स में वो ये है कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेड एसेट हो। कोई ऐसी जमीन वक्फ करे जहां से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ करे और उसमें ऐसी कंडीशंस लगाए कि वाकिफ और नाजिर वहां कोई चीज बना नहीं सकता। मिसाल के तौर पर शहर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ और किसी जंगल के अंदर आप वक्फ कर दें और नाजिर के ऊपर कुछ ऐसी शुरूत रख दें कि इस प्रॉपर्टी को वो डेवलप करे, तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों वो कहां से उसे डेवलप करेगा? पहली बात तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी है, वक्फ के लिए जरूरी है कि वो ऐसी जगह पर हो जहां से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो। मिसाल के तौर पर किसी बाजार के अंदर हो, या फिर शेयर मार्केट में किसी ऐसी कंपनीज के शेयर हो जहां जो हमेशा जो है जिसके शेयर जो है या डिबेंचर बढ़ते रहते हैं और ऊंचाई की तरफ जाते रहते हैं। इसके अलावा तीसरा बेसिक चीज ये है कि वेल नोन प्रॉपर्टी हो, पब्लिक के अंदर मारूफ हो, लोग आते जाते उसे देखे कि हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें जो दुकान है ये वक्फ की दुकान है, यहां से हमें माल खरीदना चाहिए। ये जो घर है, ये जो रेंट वाला घर है, ये वक्फ का है, इसको रेंट देना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी हो जो पब्लिक के अंदर मशहूर हो
اور آتے جاتے لوگوں کی نگاہ میں ہو تاکہ وہ زیادہ لمبے پیریڈ تک چلے اور اسے محجور کرنے کی اور اسے جو ہے ترک کرنے کی نوبت نہ آئے بلکہ لوگ اس سے ایک لمبے پیریڈ تک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بینیفیشریز اس کے کون ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص وقف کی وصیت کرے تو وقف سے کن لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ہے پرٹیکولر طور پر ان کو جو ہے مینشن کر دے۔ مثال کے طور پر فلاں مسجد کے اندر رمضان کے اندر افطار لگنا چاہیے، اس بات کی اگر شرط رکھے اور اس جگہ کی کمیٹی اور اس جگہ کی لوکل جو جماعت ہے جو علاقے کی مسجدوں کو سنبھالتی ہے ان کی طرف سے اس کی پرمیشن ملتی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ شرط رکھے کہ اس علاقے میں تحفیظ قرآن کے لیے میری طرف سے یہ چیز وقف ہے تو تحفیظ کی مد میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے جو بھی شرط اور کنڈیشن رکھی جائے گی اس پر جو ہے عمل کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وقف میں یہ بھی ضروری ہے کہ پراپرٹی اور لینڈ میں خاص طور پر ایسی ہو جو اموویبل ہو، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار منتقل کرنے کی اس میں گنجائش موجود نہ ہو۔ باوجود یہ کہ منتقل کرنے والی چیز اور ایسٹس کا وقف درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وقف کی پراپرٹی اموویبل ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو، اس سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ پھر اس کے بعد ایک بیسک کانسیپٹ اس میں یہ بھی ہے کہ وقف کی جو وصیت ہوتی ہے اسے جلد سے جلد نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہی واقف نے اس کے نظم و نسق کے تعلق سے جو ذمہ داریاں لوگوں کو دی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے وقف کے اندر کہ اونرشپ کو کسی جماعت یا کسی آرگنائزیشن کے نام پر اگر کرنا ہے تو ایسی صورت میں کیا کنڈیشن رکھنی چاہیے۔ تو جس شخص کا وقف ہے جو اس کا اونر ہے اسے یہ رائٹ حاصل ہے کہ جب تک اس نے کوئی پراپرٹی وقف نہیں کی ہے وہ اپنی پراپرٹی کے اندر کنڈیشن رکھ سکتا ہے، جس قدر وہ کنڈیشن رکھنا چاہے، اور ناظر کو اور سامنے والے آرگنائزیشن کو جو اس کا وقف ایکسپٹ کر رہا ہے کہ آپ کے اس وقف کو ہم لوگ رن کریں گے اور آپ کی اس وصیت کو ہم لوگ نافذ کریں گے، تو ایسی صورت میں آپس میں کمبینیشن ہونا چاہیے اور دونوں کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے۔ ناظر کو واقف کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتا۔ لیگل ڈاکومنٹیشن کے بعد وہ زمین اور وہ پراپرٹی اس کے اختیار سے نکل جاتی ہے اور وہ اختیار جو ہے ناظر کے ہاتھ میں یا جو اس پراپرٹی کو چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اختیارات چلے جاتے ہیں۔ بعض علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ناظر خود اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی پراپرٹی کو رن کرے اور اس کے بچے خود پراپرٹی کو رن کرے۔ اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ وہ خود اس کا ناظر بنے، وہی اس کا جو ہے انفراسٹرکچر تیار کرے، وہی اپنی بلڈنگ تیار کرے، وہی پروفٹ ڈیسائیڈ کرے اور اس کے بعد وہی اس کے بینیفیشریز کو ڈیسائیڈ کرے اور لوگوں میں وقف کرے۔ اگر اس طریقے کی لوگ صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے خاندان میں اس طریقے کا نظام لاتے ہیں تو بہت حد تک بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے اور 3 چیزیں اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہیں تو اس حدیث کے امپلیمنٹیشن کے اندر بہت ہی بہترین رہنمائی لوگوں کے لیے ہوگی۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ تو یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی اس میں ایک تو صدقہ جاریہ ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمایا ولد صالح يدعو له۔ تو ان دونوں کا امپلیمنٹیشن بہت حد تک ممکن ہے اگر واقف اور ڈونر خود ناظر اور متولی بنے، اس کا انفراسٹرکچر تیار کر کے اس کے پروفٹ کو وقف کرے۔ لیکن اگر وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا تو کنڈیشنلی طور پر کچھ شروط کو وہ لکھا سکتا ہے اور اس کے بعد کسی ایسی جماعت کا انتخاب کر سکتا ہے یا کسی ایسی وقف کمپنی کا انتخاب کر سکتا ہے جو گروپ آف وقف کو رننگ کرنے کی ذمہ داری لیتی ہو، تو اس میں جو ہے اپنا حصہ اور اپنا سہم اور اپنا شیئر اس میں ڈال سکتا ہے۔
इसके बाद एक मसला आता है मेंटेनिंग पॉलिसी से मुतालिक। तो ज्यादा बेहतर बात यही है जो मैंने अभी जिक्र की कि बीच में कोई ब्रोकर हो, कोई एजेंट हो जो उस प्रॉपर्टी को चलाने का जो है अहल रखता हो। ज्यादा मुनासिब बात यही मालूम होती है। फुकहा ने हक के तमलीक के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल जिक्र किए हैं। मालिकिया के मुताबिक ये है कि वाकिफ और उसके वरसा का जो हक के तमलीक है, अगर वो मेंटेनिंग पॉलिसी सामने वाले किसी ब्रोकर को दे दे तो यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर खानदान वाले खुद चलाते हैं तो ऐसी सूरत में मेंटेनिंग पॉलिसी की जिम्मेदारी नाजिर के खानदान वालों की होगी। लेकिन आज के इस दौर के हिसाब से ज्यादा बेहतर बात यही है कि किसी ब्रोकर का, किसी म्यूचुअल फंड का इंतखाब किया जाए, या फिर जमीन का वक्फ है तो किसी जमाअत का जो रजिस्टर्ड हो और जो हुकूमत के मसाइल को अच्छी तरीके से समझती हो, स्टेट पॉलिसीज को समझती हो और वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही यूटिलाइज करना जानती हो, उससे आने वाले प्रॉफिट पर उसकी बराबर नजर हो और अपने मकासद के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के मकासद के लिए इस्तेमाल करने का उनमें जज्बा हो, तो ऐसे ब्रोकर को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। इस सिलसिले में बाज उलमा एक चीज को मुस्तस्ना करते हैं और वो है मस्जिद का वक्फ, मस्जिद या मकबरे का वक्फ। अगर मस्जिद या मकबरे का वक्फ है तो ऐसी सूरत में खानदानी तौर पर इसे रखने से मना किया जाता है और इसमें यही रिकमेंड किया जाता है कि वो किसी इदारे को या मस्जिद के जिम्मेदारान को दे दिया जाए, ताकि जो है उसमें किसी भी तरह का फ्यूचर के अंदर आपस में तकसीम करने और वारिसीन की तरफ से इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद न हो। एक मसला वक्फ के ताल्लुक से यह भी है कि अगर वाकिफ इस्लाम को तर्क कर दे तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है। अगर किसी शख्स ने वक्फ दे दिया उसके बाद उसने इस्लाम को छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा। बाज फुकहा का यह ख्याल है कि ऐसा वक्फ जो है बातिल हो जाएगा। जिस जमाअत और जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है वो उसके वक्फ को वापस करेगी, और अगर वो शख्स जिंदा है तो वो उसको बिठाकर अंडरस्टैंडिंग की जाएगी और वक्फ के ताल्लुक से फैसला किया जाएगा। बाज़ उलमा का कहना है कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए तो उसका वक्फ, उसके अगर मुस्लिम वारिसीन मौजूद है तो चूंकि वक्फ एक मुअब्बद चीज होती है, एक मर्तबा अल्लाह की राह में दी जाए तो न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, न हिबा की जा सकती है। तो ऐसी सूरत में उस वक्फ का हक के तमलीक उसके जो मुस्लिम वारिसीन थे उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा और उनकी इजाजत से वो कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगी और दोबारा जो है उस वक्फ को उस खानदान के मुस्लिम वारिसीन के अंडर सुपरविजन जो है रन करेगी या उनकी इजाजत से उसे जो है रन करेगी। और अगर मुस्लिम वारिसीन मौजूद न हो तो मुस्लिम जमाअत जो वहां पर आपसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए मसले को हल कर सकती हो, वो बीच में इंटरफेयर करेगी और उस प्रॉपर्टी को या तो वक्फ बोर्ड के ताबे में लिया जाएगा या फिर मुस्लिम जमाअत अपने ताबे में लेगी। इसी तरीके से एक मसला वक्फ के ताल्लुक से है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा ये सारा का सारा माल, मेरी सारी के सारी जमीन जो है अल्लाह की राह में वक्फ है, लेकिन मेरी वफात के बाद वक्फ है, मैं आज की कंडीशन में इसे नहीं दे सकता, तो क्या इस तरीका का वक्फ दुरुस्त होगा। उलमा इकराम ने कहा है कि इस तरीके का वक्फ दुरुस्त है और उसकी प्रॉपर्टी को कंडीशनली तौर पर लिखा लिया जाएगा ताकि उसे जो है उसकी वफात के बाद वक्फ किया जाए और जिस मद में उसने वक्फ किया है उसमें जो है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो। एक और मसला वक्फ के बाब में उलमा जिक्र करते हैं, वो है मौकूफ चीज किस तरह की होनी चाहिए, काइंड ऑफ वक्फ एंडोवमेंट। तो उलमा इकराम ने इसमें जो मसला जिक्र किया वो ये है कि मौकूफ चीज कोई ऐसी मिल्कियत होनी चाहिए जिसको सेल करना मुमकिन हो या फिर उसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू हो। अगर कोई चीज मार्केट वैल्यू में नहीं है तो ऐसी सूरत में उस चीज का वक्फ करना, पहली बात तो यह कि वाकिफ के लिए दुरुस्त नहीं है और दूसरी चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह मुनासिब नहीं है कि किसी ऐसी चीज को कंडीशनली वक्फ के तौर पर ले ले जिसे डेवलप करना मुमकिन ही नहीं है। इल्ला यह कि वाकिफ ये कहे
کہ یہ زمین آپ لے لیجئے, آپ کو جو کرنا ہے مطلق طور پر, جسے وقف مطلق کہتے ہیں, آپ کو اس پر جو کرنا ہے آپ کر لیجئے, میری طرف سے یہ زمین وقف ہے. تو ایسی صورت میں جو بروکر ہے یا جو کمپنی ہے یا جو آرگنائزیشن ہے جس نے اپنی ذمہ داری میں اس اپنی تابع داری کے اندر اس زمین کو لیا ہے, تو اب یہاں سے اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. بعض علماء اکرام کا خیال ہے کہ واقف اور موقوف کے بیچ میں اگر ناظر نہ ہو, اگر کوئی بروکر اور درمیان میں کوئی ادارہ نہ ہو, تو ایسی صورت میں واقف نے اگر مطلق طور پر اس زمین کو وقف کیا ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ جن لوگوں پر موقوف کیا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں چلی جاتی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے جو ہے صحیح طور سے یوٹیلائز کرے. مثال کے طور پر کسی گاؤں کے مالدار شخص نے یہ کہا کہ میری یہ زمین فلاں محلے کے غریبوں اور فقیروں پر وقف ہے, اور بیچ میں کسی کو ناظر نہیں بنایا, کسی کو متولی نہیں بنایا, بلکہ خود ہی اسے ہینڈل کرتا رہا. تو اب اس کی وفات کے بعد وہ زمین اسی محلے کے فقراء کے درمیان بحیثیت وقف تقسیم کی جائے گی, جسے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد اس محلے کے آنے والے غریبوں کے لیے اسے ان کا حق دیا جائے گا. البتہ یہ پالیسی ہر اسٹیٹ اور لیول کے حساب سے چینج ہوتے رہتی ہے. ہمارے ہاں جو قانون ہے اس کے حساب سے یہ ساری ذمہ داریاں وقف بورڈ یا کسی بروکر کی طرف لوٹتی ہے, اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے کہ وقف کرنے والا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ وقف کو اگر لانگ کنڈیشن کے لیے چلانا ہے تو خود نہ چلائے, بلکہ کسی بروکر یا کسی مینجمنٹ کو بیچ میں رکھے جو اس کے وقف کا ایک ابد الابد اور ایک لمبے پیریڈ تک صحیح استعمال کر سکے. تو وقف کے اندر ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کی اپنی ایک ویلی ہو, جیسے زمین ہے یا مکان ہے, خواہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. جیسے قرآن کریم ہے, اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہے, اس کی بھی وصیت جائز ہے. کتابیں ہیں, ہتھیار ہے, حیوان ہے, یا آج کے زمانے میں ہم کہیں تو شیئرز ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا انہیں جو ہے بہت حد تک آسان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کی اپنی جو ہے کنڈیشنل ویلیو ہو, مارکیٹ کے اندر بیع و شراء کے اندر اسے بحیثیت ایسیٹس ایک اہمیت حاصل ہو, وہ چیز خراب ہونے کا اسے خدشہ نہ ہو, یا پھر خرید و فروخت کے اندر اس کی ویلیو گرنے کا بہت زیادہ خدشہ نہ ہو, تو ایسی چیز کو جو ہے وقف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ بینیفیشریز کے لیے اگر کوئی شخص اس بات کی کنڈیشن نہ رکھے کہ میں نے جو وقف کیا ہے اس میں سے کتنا فیصد بینیفیشریز کو ملنا چاہیے, تو اگر وہ خود وقف کو چلا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پورا کے پورا وہ بینیفیشریز کو دے, اور اگر کسی بیچ میں مینجمنٹ کے ذریعے سے وقف کرا رہا ہے تو کنڈیشنلی طور پر مینجمنٹ کا کتنا حق ہوتا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے, 10%, 7%, 12%. البتہ اپنے حق سے زیادہ مینجمنٹ کو لینے کی اجازت نہیں ہے, صرف اتنا ہی خرچ کرنے کی اجازت ہے جتنی کی مینجمنٹ کی ضرورت پوری ہو, اور اس کے بعد جو اصل بینیفیشریز ہے ان کو جو ہے اس مال میں سے حق دینے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے حالت مرض میں, یعنی جسے ہم مرض الموت کہتے ہیں, مرض الموت میں اگر کوئی شخص وصیت کرے وقف کی, تو کیا اس کی وصیت نافذ ہوگی؟ اس بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہے. بعض علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں, اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں, اور امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہے کہ کوئی شخص مرض الموت کے اندر وقف کرے. بعض علماء نے اسے کنڈیشنلی طور پر 1/3 کی اجازت دی ہے, کیونکہ مرض الموت کے اندر وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اگر مکمل پراپرٹی کی وصیت کر دے تو شاید اس کے رشتہ دار اور اس کے ورثہ جو اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے ان کے حق میں ضرر کی گنجائش ہو. تو اس ضرر سے بچنے کے لیے بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ مرض الموت میں کی گئی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا, بلکہ انسان کا صحیح سالم ہونا اور ایگریمنٹ کا بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے.
واقف پر زبردستی نہیں کی جائے گی بلکہ اسے اختیار دیا جائے گا. اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو 1/3 تک اس کے وقف کو قبول کیا جائے گا, باقی اس کی پراپرٹی اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ وقف کے فنڈ کو ایڈمنسٹریٹر پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں خرچ کیا جا سکتا. تو جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سماعت کیا کہ اگر انسان خود وقف کی پراپرٹی کو رن کر رہا ہے اور اس کا پروفٹ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہے, اسے وقف کے پراپرٹی اور حصے میں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر اس نے بیچ میں کسی بروکر کو مقرر کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کو مقرر کیا ہے, تو اسے اختیار ہے کہ اس میں سے وہ خود بھی کھائے اور اپنے ادارے کے لیے اس میں سے خرچ کرے, خواہ واقف نے یا جس نے انڈوف کیا ہے اس نے اسے کنڈیشنلی رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. اس کی وصیت اگر اس نے کنڈیشنلی رکھا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا, اور اگر اس نے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تو اپنی ضروریات کے حساب سے ایڈمنسٹریٹر کے لیے اس میں سے کھانا ضروری ہے. یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ہندوستان کے تناظر میں ہم لوگ دیکھیں تو بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو خیری کام تو کرتے ہیں لیکن ایڈمنسٹریشن کے اندر صحیح اسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح طور پر بیلنس شیٹ تیار نہیں ہوتی. پر آنم انکم اور پر آنم ان کے جو اخراجات ہے, جو گوشاوار ہے جس کو اخراجات کہا جاتا ہے, اس کی مکمل طور پر وہ بیلنس شیٹ تیار نہیں کرتے, اور اکاؤنٹنگ کے اندر جب مسائل نکلتے ہیں تو انتہائی زیادہ ندامت اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہے اس میں اپنی صداقت پہ قائم نہیں دیتے. لہٰذا بہتر ہے کہ کسی بھی ادارے میں جہاں پر خیری کام ہوتے ہو, کنڈیشنلی طور پر وہاں ایک چھوٹا سا انفراسٹرکچر ایسا ہو جو پیڈ ہو اور جن کے ذریعے سے سماجی اور چیریٹیبل خدمات کو لی جائے. تو وقف کی پراپرٹی سے ایڈمنسٹریشن کے لیے کھانا درست ہے, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد مثال کے طور پر غیر آباد ہو جائے یا کوئی موقوفہ جگہ ایسی ہو کہ اب اس سے استفادہ کرنا ممکن نہ ہو, تو کیا ایسی صورت میں اس پراپرٹی کو بیچ کر اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اہل علم کا اس بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ زمین اسی طرح رہے گی, نہ اسے فروخت کیا جائے گا, نہ وہ اسے مکان بنایا جائے گا, بلکہ اپنی حالت پر اسے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی دوسرا واقف آئے اور اس جگہ عمارت بنا کر دے دے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ زمین تو اپنی جگہ پر باقی رہے گی, لیکن اگر اس زمین کو چلانے والا وہ خود شخص تھا تو اس کے ورثاء کو حق کے تملیک حاصل ہوگا, جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی طرف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ان کی جانب اس بات کو ذکر کیا, ان کی طرف جو ہے اس مسئلے کو منسوخ کیا جاتا ہے. تو اصولی طور پر یہ جو اس کے الٹرنیٹو کو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے, تو صحیح بات اور اصولی طور پر یہ چیز یا تو وقف بورڈ کی طرف لوٹتی ہے یا پھر اس جماعت اور اس مینجمنٹ کی طرف لوٹتی ہے جسے جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی دی گئی ہے. تو اگر وہ مناسب سمجھے تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہاں دوسرے وقف کو, اگر وہ جگہ ایسی ہے جو مارکیٹ میں ہو اور جیسا کہ اس سے پہلے آبجیکٹیوز میں گزرا کہ لوگوں کی نگاہ میں ہو, لوگ آتے جاتے رہے ہو, اس سے رینٹ حاصل کرنا ممکن ہو, اس سے پروفٹ نکالنا ممکن ہو, تو ایسی صورت میں اسے ری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی, الا یہ کہ واقف نے اسے ویسے ہی رکھنے کی شرط کنڈیشنلی طور پر شرط رکھی ہو اور واقف زندہ نہ ہو, تو ایسی صورت میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے اسی حالت میں چھوڑا جائے گا. چونکہ یہ اس قول کی جو ہے اکثر تعداد جو ہے علماء احناف میں سے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں ہم ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹیز ہندوستان کے اندر بالکل ایسی مہجور پڑی ہوئی ہیں, چونکہ فقہ احناف کے مطابق ہمارے یہاں جو ہے فیصلہ دیا جاتا ہے. لیکن آج کے اس دور میں ہمارے علماء کرام کی اور وقف بورڈ کی اور مفتیان کے بورڈ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے پر دوبارہ جو ہے غور و فکر کیا جائے, اور بہت ساری مہجور پراپرٹیز جو ہمارے مسلکی مسئلے کی بنیاد پر جو ہے حجر کا شکار ہوئی ہے
اور استعمال میں نہیں آ رہی ہے انہیں استعمال میں لانے کے لیے دوبارہ کوئی پالیسی بنائی جائے اور زیادہ سے زیادہ پراپرٹیز کو جو ہے یوٹیلائز کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا مکمل طور پر اپنی پراپرٹی کو اپنے وارثین کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ علماء اکرام نے اس سے منع کیا ہے، الا یہ کہ وارثین اس بات کی اجازت دے دے یا پھر ایک وارثین میں سے کوئی شخص اپنے حق کو چھوڑ دے اور واقف کے ساتھ مل جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ میری یہ پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں وقف ہے، تو ایسی وصیت جائز نہیں اگر اس کے وارثین موجود ہیں، اسے 1/3 کنڈیشنلی وصیت کرنے کی اجازت موجود ہے، 1/3 تک وہ اپنی پراپرٹی کو وقف کر سکتا ہے، پھر اپنے بچوں کے اندر اسے تقسیم کرے گا۔ اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ سامنے آئے اور یہ کہے کہ میرے حصے کی پراپرٹی میرے ابو نے جو کنڈیشنلی طور پر 1/3 خرچ کرنے کی بات کی ہے، میں اپنی پراپرٹی کو اپنے ابو کی پراپرٹی کے ساتھ دیتا ہوں، چنانچہ ان دو پراپرٹیز کو ملایا جائے گا اور پھر جو ہے اس کا وقف جو ہے بنایا جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے جو وقف سے متعلق تھے۔ ان میں ایک اور اہم مسئلہ ہے جو پراپرٹیز سے متعلق ہے، جسے وقف مشاع کہا جاتا ہے۔ وقف مشاع کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہندوستان میں بہت ساری فیملیز ایسی ہے جو کمبائن فیملیز ہے، ایک ہی گھر کے اندر 5 6 لوگ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اپنے حصے کا وقف کرے تو کیا اس طریقے کا کنڈیشنلی وقف جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل جماعت ہے وہ اس طریقے کا وقف نافذ نہیں کرے گی، بلکہ حق شفاء کا جو مسئلہ ہے جو ہم فقہ کے اندر پڑھتے ہیں، اس مسئلے کی بنیاد پر پہلے حق شفاء کی تملیک کو نافذ کیا جائے گا۔ حق شفاء کیا ہے؟ حق شفاء یہ ہوتا ہے کہ جیسے 5 بھائی ایک ساتھ رہتے ہو ایک گھر کے اندر، ان میں سے ایک شخص اپنی جگہ کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو دیگر 4 بھائی ہیں وہی لوگ اس جگہ کو خریدیں۔ جیسے ایک گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، میرا اکیلے کا اس میں ایک پرٹیکولر روم ہے، میں اپنے روم کو کسی دوسرے شخص کو، کسی کافر شخص کو، یا پھر جو میرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، مسلمان ہے، میرے محلے والا ہے لیکن میرے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو میں اسے بیچ دوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ گھر میں آ کر رہے اور وہاں اپنی فیملی کو لے کر آئے تو بقیہ 4 بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی ہوگی اور انہیں جو ہے حرج محسوس ہو جائے گا، ان کے نفع اور نقصان اور تکلیف اور آرام کے مسائل متاثر ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے حق شفاء کو رکھا ہے کہ قاضی کو یا دیوان مظالم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کے پاس اس مسئلے کو لایا جائے اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر اس زمین کا ویلیویشن نکلتا ہے، 4 بھائی آپس میں تقسیم کر کے اسے خریدتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی ایک شخص خرید لیتا ہے تو بھی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حق شفاء میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ بالکل کمبائن ہو، دونوں کی دیوار ایک ہو، تو اب اسے اگر گھر بیچنا ہو تو لازمی طور پر اس گھر کو خریدنے کا سب سے پہلا حقدار اسلام کے رول کے حساب سے وہ شخص ہے جو اس کا پڑوسی ہے، اور اگر پڑوسی کی اجازت کے بغیر وہ کسی اجنبی شخص کو وہ گھر بیچ دے تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ حق شفاء کا مطالبہ کیا جائے گا، اس مسلمان شخص کو دیوان مظالم کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مکمل حق حاصل ہے، یا لوکل پیمانے پر قاضی کا نظام یا سسٹم ہے یا کوئی جماعت ہے تو اس کے پاس جانے کا اسے حق حاصل ہے کہ اس شخص نے فلاں کو پراپرٹی بیچنے کا ارادہ کیا ہے، جبکہ میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ہم دونوں کی دیوار ایک ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے پڑوسی کے حقوق کا، اپنے سگے بھائیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ لہٰذا وقف میں بھی یہ سسٹم آتا ہے کہ اگر ایک کمبائنڈ پراپرٹی ہے، ان میں سے ایک شخص وقف کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے وقف کی کنڈیشن کو کیسے منتخب کیا جائے گا؟ تو زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ آپس میں 3 یا 4 یا 5 بھائی اور بہنوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی جائے، اور انڈرسٹینڈنگ ممکن نہ ہو تو اس مسئلے کو جماعت کے پاس، قاضی کے پاس لایا جائے
اور اس کی یا تو ویلیویشن نکال کر وہ زمین اپنے بھائیوں کے حوالے کی جائے اور اس ویلیویشن کو جو ہے جماعت وقف کرے، یا اگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس میں پارٹیشن کرنا ممکن ہے اور وقف کی بنیاد رکھنا ممکن ہے، تب بھی اس میں وقف کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو احکام وقف سے متعلق تھے، خاص طور پر زمین کے اوقاف سے متعلق، اور کس طریقے سے اسلامی شریعت میں جو ہے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل مزید اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حسن تقدیم کے لیے بہتر بدلوں سے نوازے۔ رفع اللہ قدرکم فی الدنیا والآخرہ۔ معزز سامعین، ڈاکٹر صاحب کے اسی خطاب کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ دو نئے مہمان ہمارے درمیان ہوں گے، جناب حبیب فقی صاحب جو کہ سینئر آفیسر ہے مہاراشٹر وقف بورڈ کے، اور جناب ناکوا یحییٰ صاحب سابق رکن پارلیمنٹری وقف کمیٹی۔ یہ دونوں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، اور اسی طرح کل جو احباب اب تک جو احباب ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیے ہیں، گزشتہ کل، آج اور کل کریں گے، انشاءاللہ ادارے کی طرف سے انہیں الیکٹرانک سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک رابط بھیجا جائے گا، جو لوگ اس رابط کو فل کریں گے انشاءاللہ انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ اسی چند اختتامی کلمات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل انڈین ٹائم کے مطابق 7 بجے پھر ہم اسی پلیٹ فارم پہ ملیں گے۔ جب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا